عورتیں جو خواتین ہیں وہ مستورات جو وہ نوخانی کریں گی. عصر عاشور امام رخصت آخری لے کے نکلے. ہو گئی جنگ، کٹ چکا حسین کا سر. آ گئے آداب لوٹنے سیدانیوں کو خیمے میں. ایسے میں ہر خیمے کو جلاتے تھے اور خیمے کو جلانے سے پہلے اسباب لوٹتے تھے. علامہ اسیر جاڑوی کا ایک فکرہ ہے، فکرہ نہیں وہ قیامت ہے. وہ کہتے ہیں جہاں عباس بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے وہاں شمر اپنے گھوڑے کے ساتھ داخل ہو گئے اور نیزے سے جناب زینب کی چادر کو اٹھانا. شام غریبہ ہوئی، میں بڑی آرام سے بڑی تفصیل سے بولوں گا، حوصلے سے آپ بھی سنیے. شام غریبہ ہوئی، پہرے پہ آئی جناب زینب، پہرے پہ آئی. ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی جناب زینب پہرا دے رہی. الحافظ والحفیظ، زینب کا یہ فکرہ کہنا. فوجوں میں ہلچل مچ گئی. عباس پھر سے آ گیا. زینب نے دوسری صدا الحافظ والحفیظ، خبردار علی کی بیٹی پہننے پر قربان چلے جائیں. ایسے میں جناب زینب نے گھڑ سوار کو آتے دیکھا، نقاب پوش. جناب زینب نے چھڑی کے اشارے سے کہا رک جاؤ، یہ حسین کا اہل حرم اور میں علی کی بیٹی ہوں. سوار نے کہا پھر سے کہو کس کی بیٹی ہوں؟ کہنے لگی میں علی کی بیٹی ہوں. سوار نے نقاب اتارا، کہا زینب پہچانو علی ملنے آئے. بابا چھڑی کو پھینکا، بابا کے بغل گرے کہ بابا کیا بتائے کیا ہوا اثر کو. کہا بابا عباس کیا گیا جہاں آپ اجازت کے بغیر خیمے میں نہیں آتے تھے، شمر نے بغیر اجازت سے میرے سر سے نیزے سے چادر اٹھا دی. علی نے داستان سنی. میں نے واقعہ کربلا کا اس لیے دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ام المصائب کیوں کہا جاتا ہے. دنیا کا واحد قافلہ میں نے دیکھا ہے جن کو رونے پر تازیانے مارے گئے. سفر میں 456 میل کا سفر ہے. کہتے ہیں ایک مقام آیا، اللہ ایک مقام آیا، امام کے سر کے نیزے والے، امام کے سر والا جو نیزہ تھا وہ زمین میں گڑ گیا، نہیں چل رہا. ایسے میں بڑی کوشش کی خولی نے آگے شمر کو کہا کہ حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے اور آگے نہیں چل رہا، آگے نہیں بڑھ رہا. شمر نے تازیانہ کھینچا، بیمار امام کے پاس آگے کہنے لگا تم محمد و آل محمد کا جادو ختم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، تمہارے باپ کا سر کیوں نہیں چل رہا. ایسے میں جناب زینب سے آ کر بیڑیوں کو سنبھالا امام نے. جناب زینب سے آگے کہنے لگے پھوپھی اماں بابا کے سر والا نیزہ آگے نہیں بڑھتا. جناب زینب کہنے لگی سجاد سکینہ گر گئی، سکینہ اونٹ سے گر گئی. ایسے میں شمر تک خبر پہنچی کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی. یہ پہنچا جہاں جناب سکینہ خاک پہ بیٹھی گریا کر رہی. اس نے تماچا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. جناب سکینہ کہتی اپنی غلطی سے نہیں گری. ایسے
456 میل کے سفر پہ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں سے باندھے رکھا. جب جناب سکینہ کو 456 میل کے سفر میں رسیوں سے باندھے رکھا، پیاس کی شدت ایسے ہو گئی کہ جناب سکینہ کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا. جناب سکینہ نے جناب زینب سے آ کے کہا، پھوپھی اماں میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ یہ فوج کو پلا رہا ہے. کہا مانگ لو. کہا شمر کو جا کر کہ مجھے پانی دے گا. کہا جب سب کو پلا دوں تب تجھے دے دوں گا. اب آپ یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ پیاسا ہوگا، یہ فلسفے کی بات ہے، جتنا زیادہ پیاسا ہوگا اسے مشق کا اتنا اندازہ ہوگا مشق میں کتنا پانی ہے. جناب سکینہ کی نظریں مشق کی طرف تھی. جناب سکینہ مشق کو دیکھ رہی ہے. جب اس نے سب کو پلا دیا، قیامت کا جملہ ہے مقاتل کا، کہتے ہیں جب سب کو پلا دیا جناب سکینہ نے کوزہ آگے کیا، شمر نے ساری مشق زمین پر الٹا دی فرات کی طرف. جناب سکینہ نے ماتم کر کے کہا، چچا عباس، سکینہ کو آج بھی پانی نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم. دو جملے کہوں گا، دو جملے اور کہوں گا. یہ جانتی ہے اندھیرا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اندھیرا اس بیوی کی یاد میں کیا گیا ہے کہ جسے ایسے زندان میں چھوڑا گیا کہ جہاں ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا. جناب سکینہ کا گریہ بڑھتا گیا. ایسے میں یزید ملعون نے شمر کو بلایا. کہا یہ بچی کیوں روتی ہے؟ کہا باپ کا سر چاہتی ہے. کہا دے دو تاکہ میرے آرام میں خلل آئے. خدا کی قسم آنکھوں سے پڑھا ہو تو میں نہ پڑھتا، آنکھوں سے نہ پڑھا ہو تو میں نہ پڑھتا. شمر امام کا سر یوں لے کر آیا کہ جن زلفوں کو جناب زہرا سوارا کرتی تھی وہاں شمر نے ہاتھ ڈالا. جناب سجاد نے اپنی جگہ چھوڑی. کہا او بغیر اگر اٹھانے کی ادب نہیں ہے تو مجھے بلا لیا ہوتا. اب جناب سید سجاد نے باپ کا سر لیا. ایسے میں آواز بلند ہوئی، سکینہ، بابا کا سر آیا. جناب سکینہ نیند سے بیدار ہو کر زمین زندان پر بیٹھی، جھولی کو پھیلایا. اب خدا کا واسطہ میری طرف دیکھیے. جھولی کو پھیلایا، پہلی نظر باپ کے سر پہ پڑی. کہنے لگی بابا، بابا آنکھیں کھول. بابا جس رخسار پہ آپ بوسے دیا کرتے تھے، بابا دیکھیں کربلا سے شام تک آپ کے قاتل کا جدھر دل کیا اسے تماچے مارے. محمود کریمی ایران کا نوحہ خان، اس نے فارسی میں نوحہ کہا ہے، اس کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ہے جناب سکینہ بابا سے شکایت کر کے کہتی ہے، بابا میرے رخسار نازک تھے، شمر کا ہاتھ بھاری تھا. یہ پہلا بین شہزادی کا گونجا. دوسرا بین کر کے کہتی ہے، بابا یہ قانون جو گوشوارے عید کے دن پہنائے تھے، بابا شمر نے اتنی زور سے اتارے میں خاک پہ گری. کہنے لگی بابا تیسرا بین. کہنے لگی بابا جب آپ رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو بابا میں نے علی اصغر کے لہو سے آپ کا چہرہ پہچانا تھا. کہا بابا میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان، میرے کانوں سے لہو جاری. کہا بابا آپ کے گلے پہ خنجر چلا تھا، بابا دیکھو گلے پہ رسیوں کے نشان. کہا بابا آپ کہتے تھے دادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی، بابا 450 میل کے سفر میں اونٹ پر باندھا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. دو جملے کہوں گا، دو جملے کہنے کی اجازت دیجیے. دو جملے کہوں گا. رہائی ہوئی نا پہلی مجلس، جناب زینب نے سید سجاد سے کہا یزید کو کہہ کہ میں بھائی کو رو نہیں سکی.
تو ایک گھر دے جہاں میں بھائی کا ماتم ایسے میں گھر ملا، ذاکرہ زینب ہے، سننے والا سید سجاد ہے، بی بی رقیہ ہے۔ آپ تو زیارت علم کی کرتے ہیں نا، جب مجلس تمام ہوتی ہے تو زیارت علم کی، تعزیے کی، ذوالجلال کی، جانتے ہیں کربلا کے بعد پہلی مجلس کے تبرکات کیا تھے؟ کبھی یونو محمد کا سر آ رہا تھا، کبھی قاسم کا سر آ رہا تھا، کبھی عباس کا سر آ رہا تھا، کبھی 6 ماہ کے علی اصغر کا سر آ رہا تھا۔ ایسے میں امام کا سر آیا، زینب نے جھولی کو پھیلایا، کہا بھیا میں آپ کا غم کروں گی، میرے اونو محمد کبھی نہیں رہوں گی۔ ماتم گھبرائے گی زینب، گھبرائے